ساری کائنات کا نظام چلان والا اللہ ہے، ساری کائنات کو چلان والا اللہ ہے، زمین کا نظام چلائے تے اللہ، آسمان کا نظام چلائے تے اللہ، چاند کو روشنی عطا کرے تے اللہ، سورج کو کرنا عطا کرے تے اللہ، تاریاں کو کرنا عطا کرے تے اللہ، آسمان کو تاریکی اندر تبدیل کرے تے اللہ، آسمان کو روشنی اندر تبدیل کرے تے اللہ، یہ ساری کائنات کا نظام چلان والا اللہ ہے بھی اللہ ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله إلهي تو کریم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا ہم کو تیرے کرم پہ یقین ہے الہی تمنا ہے کہ تجھ
کچھ کام کر جاؤں الہی توفیق اگر مل جائے خدمت اسلام کر جاؤں ہر شمسی کو سنا اس حال کے کائنات کے واسطے ہے پوری کائنات کا آقا اور وکیل درود و سلام امام کائنات پوری کائنات سردار خطیب الانبیاء امام الانبیاء حضرت پیر رب حبیب پوری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ہے حضرات محترم سورہ یوسف تذکرہ سیدنا یوسف علیہ السلام خوشی آباد سوال فرما رہے گزشتہ معلومات کے اندر بات کی طرف پہنچی سیدنا یوسف علیہ السلام جیل کے اندر موجود ہیں اسے بڑا پیار محبت اور اخلاق بیماراں دی بیمار کرسی ہر بندے نو حال احوال پوچھتے جیل کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کا وقت گزر رہے ہیں دو نوجوان جڑے سیدنا یوسف علیہ السلام کے نال جیل اندر موجود سن ایک بادشاہ کا ساتھی ہے ایک باورچی وہ دونوں جیل کے اندر رہ کے خواب دیکھتے وہ خواب سیدنا یوسف علیہ السلام کو بیان کرتے ہیں اگر یوسف تو سانو بہت چنگا بندہ لگنا ہے ایک بندہ لگنا ہے سانو خواب آیا اس خواب کی تعبیر سے کاری اللہ پاک نے سیدنا یوسف علیہ السلام خوابہ کی تعبیر کا بھی علم عطا فرمایا ہے انہاں دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام گل کی اس خواب کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر میرے اور تساں تے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ پاک میں نازل فرمایا ہے آؤ ذرا اللہ کا قرآن سنو ایمان تازہ ہو جائے مالک کائنات نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے اللہ جلال کا قرآن کے اندر وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ دونوں نوجوان اپنا خواب بیان کر رہے ہیں اللہ پاک کا قرآن بیان فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين یہ دونوں خواب بیان کر رہے ہیں جنہوں سیدنا یوسف علیہ السلام
آدھے نے یوسف سانو خواب آیا ہے، اس خواب کی تعبیر تے دسنا۔ ایک جاندہ ہے میں اپنے بادشاہ کو پانی نچوڑ کے شراب نچوڑ کے پلائی جا رہا، میں اپنے بادشاہ کو گلاس اندر شراب ڈال کے پلائی جا رہا۔ اور دوسرا کہتا ہے میرے سر سے ٹوکریاں ٹوکری موجود ہے، وہ روٹیاں دے ٹکڑے موجود نے، اسباب پرندے آتے نے، وہ آ کے جناب وہ روٹیاں پہنچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک خواب دیکھے اے بادشاہ تو سانو خواب کے دسنا، اے یوسف سانو خواب کے دسنا، تینوں اسی بڑا چنگا پایا ہے، تینوں اسی بڑا نیک پایا ہے، تینوں اسی بڑا صالح پایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جواب کی دیتے ہیں۔ اللہ پاک کا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میرے جیل کے ساتھیوں تمہیں خواب کی تعبیر میں دس دیتا، لیکن تھوڑی دیر تک تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ کتنی دیر تک انتظار کرنا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں جڑا تھوڑا کھانا جن اندر آتا ہے وہ کھانا عام تو پہلے میں تمہیں خواب بیان کر دیا گا، خواب کی تعبیر کر دیا گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کو پیدا اٹھایا، جیل کے اندر آپ نے دعوت دینی شروع کر دی تھی۔ آپ نے آخیا جونے نالوں میری ضرورت ہے، یہ تیرے خواب کی تعبیر پوچھی جا رہے ہیں۔ آپ کی تعبیر قسم تو پہلے میں انہوں دعوت دے دیا، توحید کی دعوت دیتی جائے، رب کی پہچان کروائی جائے، خالق کی پہچان کروائی جائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے جیل دے ساتھیوں انتظار کرو جب تک تہاڈا کھانا نہیں آ جاتا، تہاڈے کھانے دے آن تو پہلے میں تمہیں کعبہ دی تعمیر کر دیا گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اٹھ توحید کی دعوت دینی شروع کر دی تھی۔ اپنے اللہ پاک نے مینوں علم عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے مینوں توحید کی دولت عطا فرمائی ہے۔ آندے نے ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ میں تانوں اس بات کی دعوت دینا جڑا دین یہ بنائی پھرتے نے انہاں کول کوئی دلیل کوئی نہیں، کوئی سند کوئی نہیں۔ میں تانوں دعوت دینا چاہنا، دعوت کری دعوت ہے، میں نہ دین کو چھڑ دیتا ہے جڑا دین دے بنائی پھرتے نے۔ ایک جڑا دین بنائی پھرتے نے یہ جناب پتھراں دی پوجا کردے نے، لکڑی دی پوجا کردے نے، حجر شجرہ دی پوجا کردے نے۔ میرا دین لکڑیاں دی پوجا نہیں کرواتا، میرا دین تختیاں دی پوجا نہیں کرواتا، میرا دین حجر شجرہ دی پوجا نہیں کرواتا۔ کہتے ایمان اللہ تے ملے لے کے آگے اور آخرت کا انکار کر دینے۔ لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ کہتے آخرت کا انکار کر دینے، اللہ تے ایمان نہیں لے کے آندے۔ جڑی دعوت میں تانوں دینا چاہنا جیل کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، آتے نے وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔
کے دین کی اتباع کرنا، میں تے اپنے آبا و اجداد کے دین کی اتباع کرنا، جڑا میرے باپ دادا دا دین ہے، میرے ابا جان سیدنا یعقوب علیہ السلام کا دین ہے، میرے دادا جان اسحاق علیہ السلام کا دین ہے، اور میں اپنے ابا و اجداد کے دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ تسی اینو مان لو، اینو تسلیم کر لو، ان کی اتباع کرنی شروع کر دیو۔ آقا لنا نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اللہ کریم کا ساجد فضل ہے، اللہ کی رحمت اور فضل و کرم ہے، جڑے دین دی میں دعوت دے رہا وا، وہ دین میرے آبا و اجداد کا ہے، جڑا میرے آبا و اجداد کا دین ہے، وہ اللہ کی طرف سند یافتہ دین ہے، اللہ کی طرف پیغام ہے، اور پیغام رب العالمین ہے۔ تسی دین دی بات کر لو، اللہ نال شرک نہ کرو، اللہ نو شرک دوارا کوئی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جیت واجہ کو دعوت دے رہے، ساتھیاں کو دعوت دے رہے، اجے خواب کی تعبیر تصدیق ہوئی نہیں، دعوت دیندے آتے نے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ اللہ الواحد القہار۔ میں مجھے تو سونا ایک رب چنگا ہے یا اللہ تعالیٰ کا رب چنگے نے؟ حضرت یوسف دعوت دے رہے اور پہنچتے ہیں وہاں جیل کے ساتھ میرے جیل کے ساتھیوں، میں نے یہ دسو کہ رب ایک چنگا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رب چنگے نہیں؟ رب ایک ہے، زمین کا رب ایک، آسمان کا رب ایک، ساری کائنات کو بنانے والا وہ کلا مشکل کشا ہے، وہ کلا حاجت کروائے، اس کے علاوہ کوئی داتا نہیں، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ اللہ پاک کا قرآن کیا ہے؟ اور کائنات نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ پوجا کر دیے، وہ تابعداری کر دیے، وہ سامنے اپنے سامنے جھکانا ہے، وہ سامنے جڑیاں بھی دعاواں کرنیاں نے، سفارت نے پورا کرنیاں نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آتے نے کہ جڑے تسی دعوت نام دیندے پھردے ہو، جڑے تواڈے علاقے والے جناب پوجا کرتے پھردے نے، وہ غیر اللہ دی پوجا کرتے نے، کسی اور کو الہ مانتے پے نے، کسی اور کو مشکل کشا مانتے پے نے۔ ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ انہاں دے کوئی دلیل ہی کوئی نہیں، انہاں دے سند ہی کوئی نہیں، انہاں میں غیر اللہ دی پوجا کر رہے ہیں، ایویں سجدے کرتے بھجے پھردے نے۔ جڑی میں دعوت تانوں دے رہا، وہ دعوت کلے رب العالمین دی دعوت ہے، وہ دعوت جڑی میرے آبا و اجداد دیندے رہے، میرے والد محترم دیندے نے، میرے دادا جان دیندے رہے، میں وہ دعوت دے رہا وا۔ دل دے ساتھیاں نوں سیدنا یوسف علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اور ساری کائنات کا نظام چلان والا اللہ ہے، ایک اللہ ہے، ساری کائنات کو چلان والا اللہ ہے، زمین کا نظام چلائے
اللہ چاند نو روشنی عطا کرے تے اللہ سورج نو کرنا عطا کرے تے اللہ تاریاں نو کرنا عطا کرے تے اللہ آسمان کو تاریکی اندر تبدیل کرے تے اللہ آسمان کو روشنی اندر تبدیل کرے تے اللہ یہ ساری کائنات کا نظام چلان والا اللہ ہے بھی اللہ ہے چلتا ہے وہ اللہ کا چلتا ہے حکم بھی خالق کا چلتا ہے ایک مالک کا چلتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے مالک کائنات کا قرآن کہہ رہا ہے کہ دل حکم اللہ للہ ہمارا اللہ تعبدو الا ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون کے کائنات کا قرآن کہہ رہا ہے اکثر لوگ جانتے نہیں انہوں پتہ ہی کوئی نہیں مالک کون ہے خالق کون ہے تزیل زمین و آسمان کا نظام چلان والا کون ہے سیدنا یوسف علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں یہ دعوت توحید کتاب یوسف جیل اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں دعوت دی تھی آؤ میں ترجمہ کرنے سے میں یاد آئے تاریخ اقبال قرطبی صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں ترجمہ کرنا تے اپنا داتا ایک سے منگتے منگتے لکھا دیا ٹولیاں داتا ایک سے منگتے منگتے لکھا دیا ٹولیاں بھنی میرا اللہ پر صاف دیا جولیاں داتا ایک تے منگتے منگتے لکھا دیا ٹولیاں خالق مالک راز کے عالی خالق مالک راز کے عالی اسیاں اس دے درد سوالی او غنی اسیاں منگتے او غنی اسیاں منگتے سارے کوڑے چوریاں کبھی نہ خالی فقیراں دیاں منگتے فقیراں دیاں سمجھدا او بولیاں داتا ایک تے منگتے منگتے لکھا دیا ڈولیاں پانی ہوتے برش بچا کے پپا باج سمان ٹکا کے پانی ہوتے برش بچا کے پپا باج سمان ٹکا کے روشن کیتا جگ تمامی چاند سورج بلب جگا کے ذرہ ذرہ ہر سے بولے ذرہ ذرہ عرش بولے رب دیا بولیاں داتا ایک تے منگتے منگتے داتا ایک تے منگتے لکھا دیا ڈولیاں مولا تیری شان نو بیگا مولا تیری شان نو بیگا چکتے کل جہان نو بیگا عمر صدیق جڑے سوتے نے عمر صدیق نے جڑے سوتے نبیاں دے سلطان نو بیگا قسمتاں والیاں نے او قسمتاں والیاں نے او تھاما اوٹ جنہ لالیاں داتا ایک تے منگتے داتا ایک تے منگتے لکھا دیا ٹولیاں ربی میرا اللہ برے صاف دیا جولیاں داتا ایک تے منگتے لکھا دیا ٹولیاں سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے جیل دے ساتھیاں اور کام دسن لگے نے دعوت دین تو بعد کی کہتے نے اپنے میرے جیل دے ساتھیوں سن لو اللہ پاک کا قرآن اعلان فرما رہے اللہ فرماتے نے یا
السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان کے کائنات کا قرآن بڑے پیارے انداز بیان فرما رہے کائنات کے لوگوں سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو بات دسے آئے ایک تو کہنے لگے ساتھی تو رہا ہو جائے گا چلو جیل تو رہائیاں مل جان گیا اور دوسرا پرچی جڑائے وہ سولی دے دیتا جائے گا وہ سر دے اندروں آ کے پرندے ہوتے چوچان لوٹنے ہوئے نظر آئیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے جتنے پاک بیان کیتا نا جو پاک بیان کیتا نا وہ کہنے لگیا نہیں میں تیرے مذاق کیا کرتا سی میں ایسا خواب دیکھے کوئی نہیں میں ایسا خواب دیکھے کوئی نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے قضی الامر الذی قضی الامر الذی اور فیصلہ ہو گیا ہے اور کام ہو کے رہنا ہے تینوں سولی دے دیتا جائے گا اور ساتھیہ تینوں رہا کر دیتا جائے گا سیدنا یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب بیان کیتا ہے جڑا ساتھی کتنا دنوں تو بعد رہا ہو گیا جیل دے وچ رہا گیا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ہو گیا سی کہ تو رہا کے جانا ہے قریب بادشاہ کے کول جا کے تیرا ذکر کر دیں بادشاہ کے کول جا کے میری گلاں کر دیں بادشاہ کے کول جا کے میری یاد کروا دیں یہ نہ ہوئے کہ بادشاہ کو بھول گیا ہے بادشاہ جیل اندر قید کیتا گیا ہے بادشاہ کو بھول گیا ہے کہ قیدی قید انہوں نے رہائیاں دینیاں نے اپنے بادشاہ کے کول جا کے میری یاد کروا دیں اپنے بادشاہ کو جا کے دس دیں وقال للذی ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك اپنے جناب بادشاہ سے بول جا کے ذرا ذکر ضرور کرنا ہے میرا یاد ضرور کرنا ہے فرمایا فأرسل ساتھی رہا کے چلا گیا جو یوسف نے کہہ کے بھیجا سی بادشاہ سے بول جا کے بھول گیا وہ یاد بلا دیتا کس نے بلایا شیطان نے اللہ پاک کا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ انکار نبی کا فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث في السجن بضع سنين ਉਹਦੇ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੈਯਦਨਾ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੈਦ ਰਹੇ ਬਿਜ਼ਾ ਸਨੀਨ ਦੇ ਬਾਅਦ मुफस्सिर फरमाते ने 17 साल से बोले जाते ने बाल कहते ने 12 साल है बाल कहते ने 7 साल है ये अंदर इख्तिलाफ है अल्लाह पाक ने कुरान अंदर बात नहीं दसिया कितने साल फकीहा दी कराए फिर 23 साल सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का याद दिलाना साथी भूल गया और याद ना रहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल अंदर सारी बात बंदा जेल अंदर होए ना उसे अपने दिया यादां आई जाया कर दियां ने उसे बाप मां दियां यादां आई जाया कर दियां ने उसे पुत्रा दियां यादां आई जाया कर दियां ने उसे भरावां दियां यादां आई जाया कर दियां ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के घर बैठे बाप की याद आ गई बाप की याद आ गई अल्लाह ने आख्या मेरे जिब्रील हजरत यूसुफ के कोल चला जा जब मेरा यूसुफ परेशान हो जाया करे तेरा कब यूसुफ को जाके दिल बहलाना है तेरा कब यूसुफ का दिल अंदर जाके दिल लगाना है उन दिल यादा आ जान तो मुबालक दिया यादा सतावन पूरा तेरा दिल बहलाया कर
تو گلا کرے کر جبریل امین آ گئے آ کے گلا کرتے پے آ کے باتیں کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے جبریل امین گلا پہ کرتے ہیں آدھے جبریل کرو دستے صحیح نہ میرے باپ کے حالات کتنے گزرتے پے میرا باپ کتنا حالات گزارتا پیا ہے میرے باپ کو میری یادیں آدیاں ہو گیا اللہ کے مگر ہاتھی تفر جتنا نو کریے سچی آس بنا جی ہاتھی تفر جتنا نو کریے سچی آس بنا جی بچھڑ گیا دی یاد ہمیشہ پل پل یاد ستاوی حضرت یوسف علیہ السلام سے لنگر باپ کے اکھیاں تو آنسو بہا رہا ہے انما اشکو بسی وحسنی اللہ رب کے سامنے درخواست رکھ رہے ہیں رب سامنے رو رہے ہیں یوسف گلا سے لنگر باپ یاد کیا کرتا ہے بچ بچوڑے تیرے یوسف حضرت جبریل امین کہتے ہیں یوسف تیرا باپ تیری جٹائی اندر اپنی اکھاں دی پڑائی ختم کر بیٹھا ہے وہ اکھاں دی پڑائی ختم ہو گئی ہے وچ بچوڑے تیرے یوسف تے اس دیاں اکھاں گئیاں نور نہ رہیا چشمہ اندر تے تیریاں وچ جدائیاں سن یوسف احوال نکودا سن یوسف احوال نکودا رویا سارو ساری لنگر بچ تیریاں کردار بہت چلی دشواری حضرت یوسف علیہ السلام سے لنگر وقت گزاری جا رہے ہیں اٹھے باقیاں یاداں بھی آندیاں نے جبریل امین آ کے پہلا دیتے ہیں کہ لنگر سکون آ جاتا ہے کہ لنگر چین آ جاتا ہے حضرات جدوں لنگر کوئی ہوئے نا وہ بڑا ڈیرا پھر واسطے آ جائے کہ پھر والے نو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ تو ملنے واسطے میرا باپ آیا ہے تینوں ملنے واسطے میرا پیرا آیا ہے جے لنگر کو ملنا جائے وہ حوصلہ ہو جایا کرتا ہے لیکن یوسف پیغمبر جیل کے کال کوٹھڑی کے اندر ملنے واسطے باپ نہیں آتا اللہ پاک کا حکم چلتا ہے جمیں چلتا ہے یہ دل حکم اللہ پاک کا فیصلہ ہے اللہ پاک کا قانون ہے جو چاہے کر کے رہتا ہے اللہ پاک میں تقسیمہ بجو مخصوصاً اللہ پاک میں معاملے مخصوصاً اللہ رو کر کبیرہ میں قربان جاوار جبے بھول گیا ساتھیوں سے جا کے اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے ایک وقت آیا دل کے اندر وقت گزر رہا ہے دل کے اندر وقت گزر دیا کا سب خواب آیا اللہ پاک کا قرآن کہہ رہے ہیں مالک کائنات کا قرآن فرمایا وقال مالک انی ارى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات
دیا گاواں تے 7 تگلیاں گاواں جڑیاں دریائے نیل دے وچوں نکلیاں نے کمزور گائیاں جڑیاں نکلیاں نے او تازیاں تے موٹیاں گاواں نوں کھا جاندیاں نے حضرت محترم اللہ پاک دا قرآن فرمایا صبر جاوا و صبر سبحان اللہ گزر ہوا او پارا یا بساکیا یا ایھا الملا ابونی اینو بابا یہ بابا نبی بدائے 7 سٹے ہرے نے تے 7 پھٹک نے حضرات ایک دوسرے دے پل پیڑ جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ حضرات کے سٹے ہریاں نوں کھا جاندے نے اینے خواب کیتے خواب جو صبح بیدار ہویا اینے اپنے حواریوں نوں بلا لیا اپنے نجومیاں نوں بلا لیا بلا کے کہنے لگا تو سن رات دے خواب آئی اللہ پاک دا قرآن کہتا ہے یا ایھا الملا ابونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون اگر راتی میں خواب آئیے اے میرے ساتھیوں دسو خواب کی تعبیر کیے اور میرے ساتھی سن جو بھی کہنے لگے کہ اے میرے کو خواب آگے اس خواب کی تعبیر اچھی نہیں جانتے اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین اس خواب کی تعبیر کو جانتے کوئی نہیں ایسے کو خواب آ گیا سنیا پیا یہ کوئی تعبیر ہی کوئی نہیں یہ کوئی تعبیر کوئی نہیں وہ کہنے لگا بادشاہ کھاتا میرے ہو کھاتے میرا جیسے پیتے میرا جیسے اور خواب کی تعبیر تسی نہیں دستے اگر خواب کی تعبیر تسی نہ دسو گے میں تمہیں چھتر مارا گا تمہیں قید کر دیا گا یہ دھمکی دے رہے بادشاہ بادشاہ دھمکی دیتا ہے اس کے اندر ایک نوجوان بیٹھا ہے جڑا نوجوان وہ جڑا دل تو آؤ کے گیا ہے ساتھی وہ بھی انہوں کے اندر موجود ہے اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا وقال الذی نجا منہما واتقى بعدهما انا انبئکم بتأویلہ فارسلون وہ بیٹھے یاد آیا کہنے لگے بادشاہ سلامت جی میں اپنا ساتھی یاد آ گیا ہے وہ جیل اندر میرا بڑا ساتھی بڑا نیک ساتھی ہے وہ خواباں کی تعبیر دسدا ہے تسی یہ کرو میرے واسطے سواری کا انتظام کرو گھوڑے کا انتظام کرو نہ سوار ہو کے جانا وا مجھے چلو خواب کی تعبیر پوچھ کے آنا وا حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کو خواب آیا 3 سالہ تو بعد اس موقع تے یاد آیا ساتھی نو کہنے لگا میں تو بھیجو بادشاہ سلامت جی میں جا کے خواب پوچھ کے آنا وہ بادشاہ کے اندر وہ کیڑا نیک بندہ ہے جنہوں جیل اندر قید کیتا گیا ہے ایڈا نیک بندہ جدا ذکر تو اج پیا کرنا ہے مینوں پہلے کیوں نہیں دسیا ایسے نیک بندے کو جیل اندر بند کیتا گیا ہے حضرات محترم قربان جاواں کسے دل نے نا جڑا کلمہ سمجھانا کیا ہے ایک مسافر نرم طبیعت کہتی ایک نمانا ایک مسافر نرم طبیعت کہتی ایک نمانا اہل عبادت اہل سخاوت اہل
سخت مصیبت بیتی اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاوا سیدنا یوسف علیہ السلام دی یاد آئی ساقی کہنے لگے بادشاہ جی مینوں بھیجو میں جا کے آپ کی طبیعت کروا کے آنا خدا نام یوسف ہے وہ بڑا چنگا ہے وہ بڑا حسین ہے وہ بڑا خوبصورت ہے پاپا کی طبیعت بڑی چنگی کرتا ہے یہ چلتا آیا تے آ گیا سیدنا یوسف علیہ السلام نے وہ اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع إلی الناس ارجع إلی الناس لعلهم يعلمون اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں کہ تم چلتا چلاتا آیا پھر دوروں آپ کے بعد نکلا ہے آتا ہے یوسف اے میرے یار یوسف اے میرے صدیق یوسف اے پیارے یوسف بچے کا تھوڑا پیر کیا نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے خان آنے دی یہ نہیں آ گیا آج کل یاد آگے رہتے سالہ بعد نے نرم مزاج بنایا ہے پیغمبر کا شان ہی نرم ہوتا ہے پیغمبر ہوتا ہی اخلاق والا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے اے یوسف جی ایک خواب کی تعبیر دے دس دیو یوسف علیہ السلام نے آخیا کیڑی خواب کہنے لگیا ساڈے پاس سانو خواب آئی ہے اس خواب کی تعبیر دسنی ہے یہ سارا قصہ سنایا حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال تزرعون سبع سنین 7 سال آگے ایسے اللہ پاک بڑا اناج عطا کرے گا زمین آباد ہو گیا بڑیاں پریشان گیا رب دیا رحمت ہو گیا فما ستو بدروا فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ثم پھر یاتی من بعد ذالک 7 سال شتاب یاکلنا ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں 7 سال اللہ بڑیا رحمت کرے گا بڑیا بارش آنگیاں بڑا اناج ہوئے گا بڑا گندہ ہوئے گا بڑی گندم ہوئے گی حضرت محترم اور اگلے 7 سال قحط سالی دے آ جان گے کوئی بارش نہیں ہوئے گی کوئی رب کی طرف رحمت نہیں ہوئے گی زمین گلا ہونا اور جانا چھاڑ دے گی زمین دے وچوں گلا اگے گا نہیں اناج اگے گا نہیں حضرت محترم سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں جڑے 7 سال اللہ کی رحمت دے ہون کے برکتاں والے ہون گے اے تے کردا ہے انہاں 7 سالاں دے اندر اللہ اکٹھا کر لیا جے اناج اکٹھا کر لیا جے حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی تعبیر کا نے اللہ اکٹھا کر لیا جے جتنی ضرورت ہے وہ استعمال کر لیا جے باقی انہاں پانیاں دے اندر رہندے آجے انہاں سٹیاں دے اندر رہندے آجے سایہ نہ کرے آجے کیونکہ اگلے سال قحط سال دے آ جان گے جن کے اندر اناج نہیں ہوئے گا آسمان کو بارش نہیں اترے گی وہ جو اناج نہیں ہونا وہ جڑا اناج ساڈے کول سدان پیا ہوئے گا جڑا اناج تسی جمع کیتا ہوئے گا انہاں قحط سالیاں دے اندر وہ اناج کٹ کے استعمال کرے آجے اناج اس قحط سالیاں کے اندر کھایا جے اس واسطے جا کے دس دے اپنے بادشاہوں کے جناب 7 سال جناب بڑا اناج ہوئے گا 7 سال کوئی اناج نہیں ہوئے گا کوئی بارش نہیں ہوئے گی 14 سال سے باپ کی طبیعت پوچھیے
حضرت یوسف پیغمبر نے 15ویں سال میں تعلیم دی ہے کہ 15واں سال ایسا آئے گا فرمایا ثم یاتی، پھر اس کے بعد ثم بعد وقت ہے ثم یاتی من بعد ذالک عام یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ 15واں سال کے اندر رب کی رحمت ہوئے گی، رب کا فضل رہے گا، وہ اللہ دیا اللہ طرف بارشاں لگیاں، نماز پڑھا ہوئے گا۔ 14 سالہ طبیعت پوچھئے حضرت یوسف علیہ السلام نے 15ویں سال کی بتا دیتی کہ لے کے آپ کی تعبیر چلا گیا جو کیا نا بادشاہ نے کل جا کے کہتا ہے بادشاہ جناب جی میں خواب پوچھنے آیا، آپ کی تعبیر پوچھنے آیا۔ بادشاہ نے خواب کی تعبیر سنی سے بڑا حیران ہویا، کہنے لگا یار بیٹا بندہ جیل اندر قید کیتا گیا ہے، بیٹا ایک بندہ جیل اندر داخل کیتا گیا ہے، کیوں نہ ہوئے ان جیل کے اندر کٹیا جائے، باہر دے آنا جائے، وہ جانے نہ پیران دے واپس آ، ان جیل چولاد کر گیا، جیل چولاد کروا گیا، میں قربان جاوا، یوں نہ پیران دے واپس بیٹھ پہ آئے۔ اللہ پاک کا قرآن کہہ رہے ہیں وقال الملک، ملک کا بڑا بادشاہ، وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے آکیا بادشاہ کہنے لگے فلما اپنے صحابہ قصہ سنائی جا رہے ہیں، آقا سنائی جا رہے ہیں، صحابہ روئی جا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اے مسلمان پھر کیوں ہوتا اگر میں دعا کے آ جاتا میں جلدی میں جیل سے باہر آ جاتا، وائیوں سے تیرا حوصلے تو قربان جاوا، اتنے سال میں کہہ کر آج بھی جیل کے اندر باہر نہیں آتا۔ اب وہ جواب دے جائے وہ کیوں آئے کہ نہیں آئے، اتنا کرا کے واپس ہو جائے اور جان کے کچھ وہ کس طرح ملائے تو 12 سال پہلے میرے تے کیتا گیا جنہی وجہ تو میں جیل اندر آیا، وہ جیل اندر آیا اور میں جیل کو باہر جاواں گا، لوگ میرے بل جانے کریں گے یہ آ گیا ہے وہ یوسف ہے تیرا پڑھائی سے بتانا سی، میرے سر ڈگلیاں کر کے لوگ اشارے کریں گے، میں جیل تو نہیں جانا چاہتا، جا کے بادشاہ کو کہہ دے انہوں عورتوں بلا کے پہلے پوچھ کہ یوسف علیہ السلام نے جھوٹا کام لایا ہے، اپنی زبان تو گواہی دے، اللہ پاک کا قرآن کہہ رہے ہیں بادشاہ نے انہاں ساری عورتوں کو بلا لے آل بال نسوۃ اللاتی کان ایدیہن، حضرت یوسف فرماتے ہیں انہاں کے بارے جان کے پوچھ جنہاں نے اپنے ہاتھ کٹوا لے، اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں چلا لیا، ان ربی بھی قیدا ان علی قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے کہہ کے بھیجا اے واپس آ پیغام دیتا بادشاہ نے ساری عورتوں کٹھیاں کر لیا ہے، کٹھیاں کر کے پوچھ لائے اور بھی تسی کٹھیاں ہو جاؤ، میرا یوسف پیغمبر جیل اندر گیا ہے اور غلطی کی سی حضرت مصر دی بیوی نو بلا لیا گیا، یہ ساری کہندیاں نے کل نار حاشا للہ، سب سے بڑا نیک یہ غلطیاں ساڈیاں نے، یہ اسی جناب مکر چلے ہیں، اسی چال چلیے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے پوچھا جا رہے ہیں، بادشاہ نے دیوے مصر دی بیوی نو بلایا، قالت امرأۃ العزیز الآن حساس الحق انا
راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وہ کہنے لگی میں جھوٹیاں یوسف سچائے، مصر کی بیوی نے اقرار کیتا ہے میں جھوٹ بولے آئے یوسف سچائے. حضرت محترم سچ حقیقت بول زلیخا خود اقراری ہوئی، سچ حقیقت بول زلیخا خود اقراری ہوئی. جو کچھ ہویا ایسی ہویا، جو کچھ ہویا ایسی ہویا، یوسف دوست نہ کوئی، یوسف دیا غلطیاں کوئی نہیں، غلطیاں کوئی نہیں. اللہ کو دعا ہے وقت دلیل ہوتا ہے موضوع طویل ہے، انہاں باتوں سے اتفاق کرنا بڑی بات کو مکمل کرنا باقی انشاءاللہ ایسا جو ہے گا. اللہ کو رضوان اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.